کرنے کے لیے اس راستے کا مسافر بننا ہوگا. مدنی دور کی برکات حاصل کرنے کے لیے، یہ قمر روم کا خاص جملہ ہے، مدنی دور کی برکات حاصل کرنے کے لیے پہلے 13 سال مکی دور گزارنا ہوگا. مکہ پاک اور مدینہ پاک کی 23 سالہ حیات طیبہ ایک جملے کے اندر ہم نے سمو کے رکھ دی ہے. سونے کا چمچہ اس وقت ملے گا، فتوحات کے دروازے اس وقت کھلیں گے جس طرف لشکر اسلام رخ کرے گا ہر طرف فتح ہی فتح ہوگی، اور ہم اعلان کریں گے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. یہ پہلے بعد میں ہوگا. پہلے کیا ہوگا؟ مکہ کی سرزمین ہوگی اور بدبختوں کے ہاتھ میں کبھی کانٹے ہوں گے، کبھی ان کے ہاتھ میں پتھر ہوں گے، کبھی ان کی زبان پر نوکیلے الفاظ ہوں گے، اور ادھر تنہا ذات نبوت ہوگی اور ساروں کے سامنے سینہ سپر ہو کر فرما رہے ہوں گے ادھر آ پیارے ہنر آزمائیں، ادھر آ پیارے ہنر آزمائیں. ایک ہنر تیرے پاس ہے، ایک فن ہمارے پاس ہے. تیرا ہنر ختم ہو جانے والا ہے، ہمارے فن کو اللہ کریم عروج، بلندیاں، کمال اور بام عروج عطا فرمانے والا ہے، اور اس کے اندر جھکنا نہیں ہے. ہم جھکتے ہیں اللہ کے حضور، بندوں کے سامنے ہم جھکا نہیں کرتے. ادھر آ پیارے ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. تیرے ترکش میں جتنے تیر ہیں ان تیروں کو تو داغ لے. ہمارا سینہ بے کینہ جو انوار و تجلیات کا ہے خزینہ، اور ہمارے قدم جو یثرب کو بنانے والے ہیں مدینہ، اور جو بلال حبشی کو کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑا کرنے والے ہیں، جو سلیمان فارسی کو سلیمان منا اہل البیت کا سرٹیفکیٹ عطا کرنے والے ہیں، جو چھوٹے شہزادوں کو حسنین، کریمین، طیبین، نجمین کو اپنے دست مبارک کی ایک انگلی ایک کے ہاتھ میں، شہادت کی دوسری انگلی دوسرے کے ہاتھ میں تھما کر جنتی نوجوانوں کا سردار بنانے والے ہیں، جو ابو بکر صدیق کو اور عمر فاروق کو جنتی تمام بوڑھوں کا سردار بنانے والے ہیں، اور اپنی صاحبزادی صاحبہ طیبہ طاہرہ زکیہ نفیسہ اور معطرہ معمبرہ مفسرہ محدثہ اس پاکیزہ ہستی کو تمام جنتی عورتوں کا سردار بنانے والے ہیں. ادھر آ پیارے ہنر آزمائیں، آجا ہنر آزمائیں. آج تو پتھر برسا رہا ہے، کل تیرے ہی ہاتھ ہوں گے، ہمارے قدم ہوں گے. کل تو ہمیں بہت گالیاں دے رہا ہے، کل تیری زبان ہوگی، ہمارا درود ہوگا. تیرا دل ہوگا جس کے اندر بغض بھرا ہوا ہے، ذرا ہاتھ تو آگے کر. اب ہم اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اپنے ہاتھ کا فیض تیرے سینے میں منتقل کرتے ہیں. بس ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. اپنے اندر نمی تو پیدا کر. آگ کے اندر نمی نہیں رہ سکتی، پانی خود نمی ہے، اور ہوا کے اندر نمی کا تناسب اگر گھٹ بڑھ جائے تو انسان کے لیے وبال جا بن جاتا ہے. مٹی میں نمی آئے کھیت لہلاتے ہیں، یہ بے عبد ہی ہے. تو اپنے اس مٹی کو 3 چیزوں سے ہٹا لے، 3 چیزیں اپنے وجود سے الگ کر لے، اور پھر دیکھ ہم تیرے ساتھ کیا کرتے ہیں. اور تیرے ذہن کے اندر ایک بات رہنی چاہیے کہ آگ تھی اور ماحول جنت کا تھا. ہمارا حکم تھا کہ ہم نے پیکر خاکی بنایا، نام آدم رکھا، نوریوں سے حکم کو حکم دیا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو. تو شاہی کوئی نہیں، وہ کہتا ہے بابے شاہی کوئی نہیں. ادھر بھی کسی نے کہا تھا تو شاہی کوئی نہیں، تو شاہی کوئی نہیں. ہم نے نوریوں کو کہا سجدے کرو، فسجدوا، سب سجدے میں گر گئے. کھڑا کون رہا؟ وہ آگ جس کو ناز تھا کہ میں اوپر اٹھنے والی ہوں. بھائی تو اٹھ نہیں سکتی، اٹھانے والا کوئی اور ہاتھ ہے، جس ہاتھ کو دست غیب کہا جاتا ہے. وہ اٹھائے تو پھر اٹھنا ہے، وہ پھر جب اٹھاتا ہے تو پھر مکہ سے شروع ہوتا ہے حرکت کا سفر، اور اللہ پھر محرک بنتا ہے، اور متحرک اللہ کے محبوب کی ذات بنتی ہے. اپنے خطاب کو اختتام کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. جب بھی دنیا کے اندر حرکت ہوتی ہے، آپ کے سائنسدان اور آپ کے فلاسفہ اور آپ کے مناطق کہتے ہیں وہاں 6 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے. جب بھی حرکت ہوگی سب سے پہلے یہ سوال اٹھے گا کہ حرکت دینے والا کون ہے. دوسرا سوال اٹھے گا حرکت کس سے دی گئی. تیسرا سوال ہوگا حرکت کا زمانہ کیا ہے. چوتھا سوال ہوگا حرکت کا آغاز کہاں سے ہوا. پانچواں سوال ہوگا
حرکت اختتام پذیر کہاں پہ ہوئی؟ چھٹا اور آخری سوال ہوگا، حرکت کی غرض و غایت کیا تھی؟ حرکت کی غرض و غایت کیا تھی؟ بس خطاب ختم ہونے والا ہے۔ اب آئیے جو آیہ کریمہ میں نے خطبے کے اندر تلاوت کی ہے، سائنسدانوں کے 6 سوالات کے جواب اللہ کریم نے اس آیہ کریمہ کے اندر سمو دیے۔ اب بے شک سبحان اللہ نہ کہیے گا، آپ کی زبان سے خود نکلے گی۔ سب سے پہلا سوال کہ حرکت کس نے دی؟ فرمایا سبحان الذی اسرا۔ حرکت کسے دی گئی؟ بعبدہ۔ حرکت کا زمانہ کیا تھا؟ لیلاً۔ حرکت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ من المسجد الحرام۔ زمینی حرکت اختتام پذیر کہاں پہ ہوئی؟ من المسجد الاقصی۔ اور مقصد حرکت کیا تھا؟ لنریہ من آیاتنا۔ گفتگو ختم، میں اپنے کلام کے اختتام پہ پہنچا۔ مجھے اور آپ کو سبق کیا ملا؟ میں نے تو معراج کو بیان ہی نہیں کیا۔ میری کیا مجال ہے کہ میں معراج پاک کو بیان کروں؟ ہم نے تو معراج کو ایک واقعہ کی حیثیت سے لیا۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اس سفر معراج پاک میں انسانیت کے لیے ان گنت اسباق ہے، جسمانی اعتبار پر بھی، روحانی اعتبار سے بھی، قلبی اعتبار سے بھی، نظری اور فکری اعتبار سے بھی، سوچ کے اعتبار سے بھی، اور جسم و روحانیت کے اعتبار سے بھی۔ کئی اعتبارات کے سبق ہیں۔ ہم نے شروع سے واقعہ معراج کو ہی سنا اور اسی پر ہم اکتفا کر کے بیٹھ گئے اور اسی کا ہم لذ اور حظ لیتے رہے۔ ہاں، اس کی لذت اور اس کا حظ اپنی جگہ پر مسلم ہے، لیکن اس سفر معراج سے تو کیا لے گا؟ میرے کریم آقا نے صرف معراج کی نہیں، سب کو کرائی۔ سفر معراج میں رحمت کائنات تشریف لے کے گئے، ملاقات ہوئی، دیدار ہوا، قرب کی منازل طے ہوئی، اور دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کی منزلوں پر آقا کریم جلوہ گر ہوئے، اور رحمت کائنات نے اللہ کے ذات کا، اللہ کے جلووں کا، اللہ کے حسن کا، اللہ کے جمال کا، اللہ کی تجلیات کا بنظر جسم معائنہ اور مشاہدہ کیا، اور اس حال میں ما زاغ البصر وما طغی۔ بڑے جلوے تھے دائیں بائیں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب کی ذات کو اور محبوب کی نگاہ پاک کو میں داد دیتا ہوں کہ وہ نہ ادھر ہوئی نہ ادھر ہوئی۔ مقصد ایک، منزل ایک، مدعا ایک، مطلوب ایک، معشوق ایک، موجود ایک۔ ٹکٹکی باندھ کے دیکھا، اور پھر آگے قرآن پاک نے نگاہ پاک کی کیا بات کی ہے؟ ما زاغ البصر وما طغی۔ طغی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھا، نہ نگاہ پاک ادھر ہوئی نہ نگاہ پاک ادھر ہوئی، اور نہ ہی حد ادب سے آگے بڑھی، نہ ہی حد ادب سے آگے بڑھی۔ بڑے اسباق ہیں سفر معراج میں، اور وہاں سے واپسی پہ تحفے عنایت ہوئے۔ 2 تحفوں کا ذکر، 3 تحفوں کا ذکر کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں، بس ایک لائن میں۔ پہلا تحفہ سورہ بقرہ شریف کی آخری 2 آیات۔ انسان زمین سے اٹھا، کہتے ہیں چاند پہ گیا، میں تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کہتے ہیں چاند پہ گیا، اور ادھر سے مٹی کے ڈھیلے اٹھا لایا، نیچے کوئی نہیں تھی مٹی، کیا اس کا کر لیا ہے ہم نے؟ مٹی کے ڈھیلے اٹھا لایا، اور سید البشر اٹھائے گئے، واپس کیا لے کے آ رہے ہیں؟ مٹی کے ڈھیلے اٹھا کے نہیں لے کے آ رہے، قرآن لے کے آ رہے ہیں، تحائف لے کے آ رہے ہیں، آیات ربانی لے کے آ رہے ہیں، اور ان کے اندر دعائیں ہیں مغفرت کی، بخشش کی۔ دوسرا تحفہ اللہ کریم نے نماز کی صورت میں عطا کیا، تحفہ معراجیہ، ابدیت کا سبق۔ میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ تک ہی مشکل پہنچا، بعبدہ، ابدیت کا سبق، اور فرمایا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ سمجھنے والوں نے سمجھ لیا، اور جن کو میں سمجھانا چاہتا ہوں بس اس کو سمجھا دیتا ہوں کہ رحمت کائنات صرف منصب احسان پر فائز نہیں، منصب احسان پر فائز کرنے والے ہیں۔
ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں جس وقت اللہ اکبر کہتا ہوں مجھے کسی کا جلوہ نظر آتا ہے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اور اس کے بعد فرمایا مومن میری معراج یہ ہے کہ میں آسمان پہ پہنچا، تیری معراج یہ ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمن۔ اقبال کا شعر جوں پڑھ کے آگے نہیں بڑھ جانا کہ عرش سے نور چلا حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ قدم پر پہنچنا کا مقصد یہ نہیں ہے کہ 2-2.5 لاکھ روپیہ جیب کے اندر ڈالا جائے اور عمرے پہ چلا جائے اور حضور کی بارگاہ ناز کے اندر حاضر ہو جائے، یہ قدم تک پہنچنا نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب کے قدم زمین کے چپے چپے پہ موجود ہیں، جن کے بارے میں قرآن پاک فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور پھر آگے ایک صفحہ آگے آپ کریں گے تو لکھا ہوا ہوگا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول پاک کی اطاعت کی اسی نے تو اللہ کی اطاعت کی۔ مطلب کیا نکلا کہ حضور تک پہنچنا صرف مکہ کے اندر اور مدینہ پاک کے اندر پہنچنا اس کا مقصود نہیں ہے، اس کا مقصود یہ ہے کہ جہاں پر محبوب کے نقوشائے قدم لگیں ان نقوشائے قدم کے پیچھے تتبع کرتے چلے جاؤ اور ان کی تلاش کرو، اور جو جو محبوب نے کیا ہے وہ کچھ تم کرتے چلے جاؤ، تو پھر سمجھ لینا کہ وہ عرش پر پہنچے تو ان کی معراج ہوئی، تم ان کے قدم تک پہنچے تو تمہاری معراج ہوئی۔ وما علی الا البلاغ۔